أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق، پہلی بحث تقلید کا بیان، تقلید کی بحث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کی بحث۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقلید کا مطلب ہوتا ہے کسی امام کی پیروی کرنا، یعنی آپ جن کے مسائل کی پیروی کرتی ہیں وہ آپ کے امام ہوئے۔ مسلک کے 4 امام ہیں، مسائل کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم بول چکی ہوں، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک۔ یہ 4 امام ہوئے جن کی تقلید آج کے زمانے میں کی جاتی ہے، اور ہم اور آپ جن کی تقلید کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ہمیں حنفی المسلک کہا جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو حنفی کہا جاتا ہے۔ اب پیروی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ وضو کا طریقہ ہے، تو وضو کا طریقہ ہم اور آپ جس طریقے سے وضو کرتے ہیں یہ طریقہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہوئے۔ اسی طرح ہم لوگوں سے تھوڑا الگ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں امام شافعی کے طریقے پر جو ہیں، جیسے ہم اور آپ سر کا مسح جو کرتے ہیں تو چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، پورے سر کا نہیں، کیونکہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، سر کے چوتھائی حصے کا۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک تو اگر ایک بال بھی اگر چھو لیا ہے تو مسح ہو گیا، اور امام مالک کے نزدیک پورے سر کو مسح کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے جو بھی امام ہیں وہ اپنا اپنا جو ہے الگ مسئلہ بیان کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور باقی کام جو ہے نماز، روزہ، نکاح، طلاق، اس طرح سے جتنے مسائل ہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو ہم اور آپ جن کی پیروی کرتے ہیں مسائل میں وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ اب تقلید کے باب میں 5 باتیں خیال میں رہنا ضروری ہے۔ پہلا ہے تقلید کے معنی اور اس کی قسمیں، یعنی تقلید کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو تقلید کس کو کہتے ہیں ابھی میں نے آسان زبان میں سمجھا دیا، اس کی قسمیں بھی بتاؤں گی آگے۔ تقلید کون سی ضروری ہے اور کون سی منع، یعنی کس بات میں پیروی کرنا ضروری ہے اور کس بات کو ماننا منع ہے۔ تقلید کس پر لازم ہے اور کس پر نہیں، یعنی کوئی کسی امام کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا وہ کیسے پتہ کریں۔ تقلید کے واجب ہونے کے دلائل، کسی کی پیروی کرنا واجب ہے تو کیوں واجب ہے اس کی دلیل، تقلید پر اعتراضات اور ان کے مکمل جوابات، اس لیے اس بحث کے 5 باب کیے جاتے ہیں۔ اب تقلید پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کیونکہ کچھ غیر مقلدین، کچھ فرقے ہیں جن کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ کسی بھی امام کو نہیں مانتے، نہ ہی امام اعظم کو مانتے ہیں، نہ ہی امام شافعی کو، نہ ہی امام مالک کو، اور نہ ہی امام احمد ابن حنبل کو، کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ وہ اپنا ہی الگ طریقہ نکالتے ہیں، الگ طریقے سے وضو، نماز، روزہ ہر چیز کرتے ہیں، تو وہ غیر مقلدین ہو گئے، وہ کسی امام کی بات کو نہیں مانتے، وہ اپنی ہی بات مانتے ہیں۔ تو کیوں ضروری ہے اور کیوں ضروری نہیں ہے، اس طرح سے جو سوالات ہیں ان سب کے جواب آپ کو اس چیپٹر میں ملیں گے۔ تو پہلا باب ہے تقلید کے معنی اور اس کے اقسام۔ تقلید کے 2 معنی ہیں، ایک لغوی، دوسرے شرعی۔ لغوی معنی ہے قلادہ در گردن بستن، گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا، یہ فارسی ہے۔ قلادہ در گردن بستن یہ فارسی کا جملہ ہے، گلے میں ہار یا پٹا ڈالنا، مطلب کسی کو اپنے تابع کر لینا۔
جیسے مثال کے طور پر گلے میں پٹا ڈالنے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کوئی جانور رکھتی ہیں اپنے گھر پر، آپ اس کے گلے میں رسی ڈال دیتی ہیں تاکہ وہ جانور کسی اور کے یہاں نہ چلا جائے، وہ آپ کا ہے پتہ چلے۔ تو اسی لیے تقلید کرنے سے، اگر وضو ہم جس طریقے سے کرتے ہیں تو ہمارے وضو کے طریقے کو دیکھ کر کے دوسرا انسان بتا دے گا کہ یہ امام اعظم کو مانتے ہیں۔ امام شافعی کے ماننے والے جو ہیں ان کے وضو کے طریقے کو دیکھ کر کے کوئی کہہ دے گا کہ یہ امام شافعی کو ماننے والے ہیں۔ جس طرح آپ کا جو جانور ہے، آپ نے اپنے جانور کے گلے میں جس رسی کو ڈالا ہے اس رسی کو دیکھ کر کے دوسرے پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں کا جانور ہے، اگر ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے تو آپ کے گھر لا کے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اسی سے تقلید کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ گلے میں پٹا یا ہار ڈالنا، یعنی کسی کے تابع ہو جانا، کسی کو اپنا سردار مان لینا۔ تقلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول، فعل اور اپنے پر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کے کام ہمارے لیے حجت ہیں۔ کسی کے قول اور فعل مطلب، تو تقلید کے شرعی معنی کیا ہوئے؟ کسی کے قول اور فعل کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ ہوا تقلید کا شرعی معنی۔ مطلب کوئی امام ہیں جنہوں نے کوئی بات بتائی یا کوئی کام کیا، فعل کا معنی کام، قول کا معنی بات، تو انہوں نے جو کام کیا ہے یا جو بات کہی ہے اس کو اگر میں اپنے اوپر لازم کر لیتی ہوں تو اسی کو کہیں گے تقلید کرنا۔ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، یعنی جو امام ہیں ان کا جو کام جو انہوں نے کیا، ان کی جو بات انہوں نے بیان کی، وہی ہمارے لیے دلیل ہو گئی ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ کیونکہ ہمارے امام جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ ایک بہت پایا کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب ان کا زمانہ تھا، یعنی صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر امام اعظم کا زمانہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت قریب کا زمانہ تھا ان کا، اس وجہ سے وہ جو ہیں امام میں سب سے بڑے امام کا درجہ رکھتے ہیں چاروں امام میں، اور ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ یا تو قرآن سے لی گئی ہوتی ہیں یا تو حدیث پاک سے لی گئی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو پھر وہ صحابہ کرام کے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، جو انہوں نے کام کیے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے وہ کسی چیز کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے نماز کا طریقہ انہوں نے قرآن سے بتایا، جو چیزیں قرآن میں نہیں تھی وہ حدیث سے بتائی، اور جو چیزیں حدیث میں ان کو نہیں ملی تو پھر وہ صحابہ کرام کے کاموں کو دیکھ کر کے انہوں نے پھر پورا طریقہ مکمل بنایا۔ تو اسی لیے انہوں نے جو بھی چیز کہہ دی یا جو بھی کام کیا، تو وہ چونکہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کا کلام، ہمارے نبی کی حدیث اور صحابہ کرام کے کام اور ان کی جو باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں انہوں نے کی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ امام اعظم نے یہ بات کہی ہے تو ہم کو یہ ماننا ہے۔ حجت کا مطلب ہے دلیل، یعنی ہمارے امام نے جو کہہ دیا، جو کام کیا، وہی ہمارے لیے دلیل ہو گئی، کیونکہ یہ شرعی محقق ہیں، کیونکہ شریعت پہ انہوں نے تحقیق کی ہے۔ یہ جو امام ہیں انہوں نے شریعت پر تحقیق کی ہے، جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول اور فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلیل شرعی میں نظر نہیں کرتے، اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہوا کہ شریعت کے جو مسائل ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کس نظر سے؟ جس نظر سے امام اعظم نے ہم کو دکھا دیا۔ امام اعظم نے کوئی بات کہہ دی کہ یہ واجب ہے تو ہم واجب مانتے ہیں، امام اعظم نے کہہ دی کوئی بات کہ یہ فرض ہے تو ہم فرض مانتے ہیں۔ ان کا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی ہو گیا، کیونکہ اگر ہم ان کے کہی ہوئی بات کو پھر دوبارہ چیک بھی کریں گے کہ کیا واقعی میں یہ فرض ہے، کیا واقعی میں یہ واجب ہے، تو ہم کو وہ فرض اور واجب ہی ملے گی۔ تو کیا پتہ چلا کہ امام اعظم نے شریعت پہ تحقیق کی ہے، اس کے بعد کسی چیز کو فرض بتایا، کسی کو واجب بتایا، کسی کو جائز، کسی کو حرام۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ
کہ دلائل شریعہ میں نظر نہیں کرتے، یعنی ہم لوگ بڑی بڑی کتابوں کو کھول کر کے اب نہیں دیکھنے جاتے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، کیونکہ وہ سارا کام جو ہے وہ امام اعظم نے ہمارے لیے کر دیا ہے۔ جو امام شافعی کو مانتے ہیں تو ان کے لیے امام شافعی نے کر دیا ہے، جو امام مالک کو مانتے ہیں ان کے لیے امام مالک نے کر دیا، امام احمد کو ماننے والوں کے لیے امام احمد نے کر دیا۔ تو جو بھی انسان جس امام کو مانتا ہے اس کے امام نے ساری تحقیق شریعت پر کر لی ہے، اس کے بعد بتایا ہے کسی چیز کو واجب، کسی چیز کو فرض، کسی کو سنت، کسی کو نفل، کسی کو حرام، کسی کو ناجائز۔ تو اسی لیے بس ان کا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ جی بھائی جان۔ آگے حاشیہ حسامی باب مطابعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صفحہ نمبر کتنا ہے 86 پر شرح مختصر المار سے نقل کیا ہے، اور یہ عبارت نور الانوار بحث تقلید میں بھی ہے۔ مطلب یہ جو یہاں پر آیت لکھی ہے نا عربی میں، یہ جو آیت نہیں، یہ جو بات لکھی ہے عربی میں، اس کو ان ساری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور ان ساری کتابوں میں جب اس بات کو ذکر کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ بات بہت اہمیت والی ہے، اسی لیے جعل حق میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ التقلید اتباع الرجل غیرہ فیما سمعہ یقول او فی فعلہ علی زعم انہ محق بلا نظر فی الدلیل۔ اب اس کا ترجمہ کیا بتا رہے ہیں؟ تقلید کے معنی ہے کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا، یعنی میں کسی کی بات مان رہی ہوں تو میں اس کی تقلید کر رہی ہوں، اور اس میں جو اس کو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سن لے یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہے، بغیر دلیل میں نظر کیے ہوئے۔ مثلا دیکھیں، میں یہاں اپنی مثال آپ لوگوں کو دیتی ہوں، میں تو اس قابل ہوں نہیں، مگر آپ لوگوں کو سمجھا دوں اس لیے بتا رہی ہوں۔ جیسے آپ نے کوئی سوال مجھ سے کیا تو میں نے بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے، تو آپ میری بات پر یقین کر لیتی ہیں کہ نہیں؟ جی اپی کر لیتی ہیں۔ تو آپ لوگ میری بات پر یقین کیوں کرتی ہیں؟ میں نے کہہ دیا اسی لیے یقین کر لیتی ہیں، یا اس لیے یقین کرتی ہیں کہ میں نے کہا ہے تو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے کاموں کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کو پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یا پھر میں اپنی مرضی سے بتا رہی ہوں؟ کیوں آپ لوگ میری بات مان لیتی ہیں؟ کیونکہ آپ قرآن حدیث سے بتا، قرآن اور حدیث سے بول رہے ہیں نا آپ، تو اس وجہ سے ہم مانتے ہیں۔ ہاں، تو اسی لیے آپ لوگ مان لیتی ہیں۔ تو اب میں اپنی مثال اس لیے دی تاکہ آپ لوگ سمجھیں، لیکن امام اعظم کو ماننے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو پوری دنیا میں جتنے لوگ امام اعظم کو مانتے ہیں وہ صرف ان کے کہہ لینے پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں، اور دوبارہ کتاب میں تلاش کرنے نہیں جاتے ہیں کہ یہ واجب ہے یا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام اعظم نے وہ کام پہلے ہی کر دیا ہے، قرآن کو دیکھتے ہوئے، حدیث کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہر بات کو بیان کیا ہے، اس لیے پھر ہم لوگوں کو دوبارہ دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی کو کہتے ہیں تقلید کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اپی۔ تو میں اگر میں ایک بات پوچھنا تھا، ہاں بولے۔ جیسے کہ اگر دو باتیں اس میں کہ ایک عام انسان جو ہے وہ اپنے چاروں اماموں میں سے اگر کسی کو نہیں مانے تو وہ مسلمان تو رہے گا نا کہ نہیں رہے گا؟ اس کو غیر مقلد کہا جائے گا، یعنی کسی کو نہیں مانتا ہے۔ اب کسی کو بھی نہیں مان رہا ہے اور اپنی مرضی سے اگر وہ فتوے لگا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیز حرام ہے اس کو جائز بتا دے تو وہ اس کا ایمان ختم ہو گیا، کوئی چیز حلال ہے اس کو حرام بتا دی تو اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ اسی لیے تقلید ضروری ہے نا۔ اور اگر تقلید نہیں کر رہا ہے لیکن جتنی بھی باتیں کہتا ہے کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہوئے ہی کرتا ہے، جو چیز حرام ہے اس کو حرام ہی بولتا ہے، جو حلال ہے اس کو حلال ہی بولتا ہے، کوئی بھی چیز غلط نہیں کرتا، تو پھر اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن تقلید ضروری ہے تاکہ بات اپنے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے اگر کسی چیز کو حرام اور حلال قرار دے دیں تو اس میں ہمارے لیے مصیبت ہے، کیونکہ ہم اس درجے کی تحقیق نہیں کر سکتے جو تحقیق ہمارے ائمہ نے پہلے کر لی ہے۔ اپنے
हमें तो ये हानफी के जो इमाम है हम उनको मानते हैं, और जो बाकी के जो तबलीग देवबंदी है वो भी उनको मानते हैं कि वो भी सही होता है? नहीं, वो उनको नहीं मानते हैं, वो अलग इमाम को मानते हैं अपने। कभी कभार एक बार बयान में ऐसा आ जाता है कि शॉर्ट वीडियो में हम हनफी को मानते हैं, हम अबू हनीफा को मानते हैं, तो इस वजह से फिर ठीक है, कोई बात नहीं, जो जिसको मानता है वो उसकी तकलीद करता है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी को नहीं मानते, तो उसको गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं। मैं सवाल करूँगी अगले क्लास में, तो इसका जवाब देना होगा आप लोगों को। अब आगे देखें, जी। इमाम गज़ाली किताबुल मुस्तस्फ़ा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 387 में फरमाते हैं, अत-तक़लीद हुआ कबूल क़ौल बिला हुज्जतिही, यानी तक़लीद कहते हैं कि किसी की बात को मान लेना बग़ैर उसमें खोजबीन किए, बग़ैर दलील शरई को तलाश किए। मुस्लिम सुबूत में है, ये भी किताब का नाम है। अत-तक़लीदुल अमलु बिक़ौलिल गैरि मिन गैरि हुज्जतिही, यानी तर्जुमा यहाँ भी वही बता रहे हैं कि वो ही जो ऊपर बयान हुआ है, इस तारीफ़ से मालूम, मतलब इसका तर्जुमा यहाँ नहीं दिया है, मैं बता देती हूँ। अत-तक़लीदुल अमलु बिक़ौलिल गैरि, तक़लीद कहते हैं किसी की कही हुई बात पर अमल करने को, मिन गैर हुज्जतिही, बग़ैर उस पर दलील तलाश किए हुए। ऊपर भी यही बात की गई थी ना। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करने को तक़लीद नहीं कह सकते, क्योंकि उनका हर कौल व फ़ैल दलील शरई है, तक़लीद में होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा किया, वो सब सुन्नतें हैं, उसको तक़लीद नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका कौल यानी उनकी हर बात, फ़ेल के माना काम, दलील शरई है। आपकी हर बात, हर काम वो खुद दलील है, और आपके काम को देखते हुए फिर इमाम ने, इमाम आज़म हो, चाहे इमाम मालिक हो, चाहे कोई भी इमाम हो, हुजूर की बात को देखते हुए, हुजूर के काम को देखते हुए किसी चीज़ को फिर हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़, सुन्नत, मुस्तहब कहा है। तो हमारे नबी के काम की तकलीद नहीं, बल्कि उनके जो काम हैं, उनकी जो बातें हैं, वो फ़र्ज़, नफिल, सुन्नत, इन कैटेगरीज़ में आएंगी। दलील शरई को ना देखना, लिहाजा हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाएंगे, ना कि मुक़ल्लिद। ठीक है, हम हमारे नबी की सारी बातों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर अमल, तो हम उनके उम्मती कहलाएंगे, उनके मुक़ल्लिद नहीं, उनकी तक़लीद करने वाले नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इमाम आज़म जो है वो भी तो हमारे नबी के उम्मती हैं ना। तो दुनिया में क़यामत तक जितने लोग आएंगे सब हमारे नबी के उम्मती हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, सब हमारे नबी के उम्मत में हैं। लेकिन अब इसी उम्मत में कोई इंसान जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता कर दिया, बहुत अच्छा इल्म अता किया, फिर उसने मेहनत की, कुरान में ढूंढा, हदीस में ढूंढा, और हर तरह से हलाल और हराम की तमीज़ की, जायज़ और नाजायज़ को बताया, नमाज में कितनी सुन्नतें हैं, कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, सबको अलग अलग करके बताया, तो वो हो गए इमाम, और उनकी बातों को मानना हुआ तक़लीद। नबी की बातों को मानना ये एक उम्मती होने की निशानी है। बात समझी? इसी तरह सहाबा कराम और अइम्मा दीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ना कि मुक़ल्लिद। ठीक है, क़यामत तक जितने लोग आएंगे सब हमारे नबी के उम्मती ही हैं। इसी तरह आलिम की इताअत जो आम मुसलमान करते हैं उसको भी तक़लीद नहीं कहा जाएगा। जैसे देखें, मुझको अल्लाह ताला ने इल्म दीन अता किया, मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, कोई चीज़ करने को कहती हूँ, कोई चीज़ करने से मना करती हूँ, तो आप लोग मेरी बात मानती हैं, तो आप लोग मेरी तक़लीद करने वाली नहीं कही जाएंगी, आप मेरी तलबा कही जाएंगी, मेरी स्टूडेंट कही जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं कोई इमाम नहीं हूँ। जो इमाम का दर्जा रखते हैं मसलक के और मसाइल के, उनकी तक़लीद होती है, क्योंकि कोई भी इन आलिमों की बात या उनके काम को अपने लिए हुज्जत नहीं बनाता, बल्कि ये समझकर उनकी बात मानता है कि मौलवी आदमी है, किताब से देख कर कह रहे होंगे। ठीक है, यही बात मैंने अभी बताई ना कि मेरी बात इसीलिए आप मानती हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो किताब से बता रही हूँ। अगर साबित हो जाए कि उनका ये फतवा गलत था, किताब फ़िक़्ह के ख़िलाफ़ था, तो कोई भी ना माने। अब जैसे मैं कोई बात आपको बता दूँ और वो बात गलत निकल जाए, तो फिर दोबारा मेरी बात मानेंगी आप लोग? नहीं मानेंगी, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से बात कर दी थी। अगर मैं किताब देखकर बताती, जो किताब में था वही बताती। बात समझ में आ रही है?
जी बहन जी। बखिलाफ़ कौल इमाम अबू हनीफ़ा के, यानी इमाम अबू हनीफ़ा इसके ख़िलाफ़ कहते हैं कि अगर वो हदीस या कुरान या इजमा उम्मत को देखकर मसला फरमा दे तो भी कबूल, और अगर अपने क़यास से हुक्म दे तो भी कबूल। ये फ़र्क ज़रूर याद रहे। अब जैसे कोई आलिम है, मुफ्ती है, बहुत बड़ा मुफ्ती है, उसने कोई बात कही तो हमने मान लिया। क्यों माना? क्योंकि उसने किताब में पढ़कर बताया। लेकिन इमाम आज़म जो बातें कहेंगे, हम कुरान से वो कहते हैं इसलिए भी मान लेते हैं, और वो जो कहेंगे वो कुरान से कहेंगे या तो हदीस से कहेंगे या तो इजमा, यहाँ पर जिक्र किया गया इजमा उम्मत कहते हैं, सहाबाए कराम ने जो बातें बयान की हैं उसको। तो या तो इमाम आज़म ने जो बात कही वो कुरान से होगी, या तो हदीस से होगी, या तो फिर इजमाए उम्मत से होगी, यानी सहाबाए कराम को देखते हुए होगी। उसके अलावा अगर इमाम आज़म ने कोई ऐसी भी बात बयान कर दी है जहाँ ना कुरान है, ना हदीस है, ना सहाबाए कराम की बात है, तो भी हम उसको मान लेंगे, क्योंकि ये बात कहने वाला कौन है? इमामों का इमाम, इमाम आज़म है, और वो कोई बात अपनी मर्ज़ी से नहीं कहेंगे। बात समझ में आई? जी जी। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ। इसकी वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगी। इसको देखकर और अच्छे से समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सभी के इल्म में बरकतें अता फरमाए। आमीन।